کلمہ طیبہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کویسچن کیا اے اللہ کے رسول کیف، ہم کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم لا الہ پڑھتے رہا کرو، تمہارا ایمان تجدید یعنی رینیو ہوتا جائے گا، تازہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلمہ انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا اول اور آخر کلمہ طیبہ۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ کا نام کہلوانا چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ پڑھنا سکھائیں تاکہ زندگی کی ابتدا کلمے سے ہو۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے، آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کلمہ پڑھاؤ، کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے شروع میں بھی کلمہ پڑھا تھا تو پوری زندگی کے گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے شروع میں اور آخر میں کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عبد یقول لا الہ الا اللہ مئۃ مرہ الا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا تو بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم 20 مرتبہ پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو بھی 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، یا صبح و شام میں کوئی وقت نکال کے 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا دفتر آتے جاتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ہمارا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے لیے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا نصاب پورا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ذاکر شاغل تھا، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے جی کہ یہ بڑا صاحب کشف ہے، جنت اور جہنم کی باتیں بتاتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک دن ایک مجلس میں وہ بیٹھا تھا، اچانک اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس کو پسینے آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا نصاب کئی مرتبہ پڑھا ہے، اگر میں ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دوں تو میرا تو نقصان نہیں، اس کی والدہ کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی، اور میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے 70,000 والا نصاب اس کی والدہ کو بخشا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ نے میری والدہ کے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخشش کا جو خوشخبری ہے اس کا یقین ہو گیا، اور دوسرا یہ یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان جھوٹا نہیں، یہ نوجوان سچا ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کو بچا دیتا ہے۔